غیر منصرف اسماء ستہ مکبرہ اور تصنیع کا اعراب۔ ہمارے پاس معرب کی قسم میں سے آج جو ہے نا جس اعراب کو بیان کرنا ہے وہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کا اعراب کیا ہے؟ تصنیع کا اعراب کیا ہے؟ اسماء ستہ مکبرہ کا کیا اعراب ہے؟ اب ہم آپ کے سامنے یہی اعراب کیا کریں گے؟ بیان کریں گے۔ تصنیع کا اعراب آئے گا، پھر اس کے بعد اسماء ستہ مکبرہ کا، پھر کس کا؟ غیر منصرف کا۔ تو چلو آتے ہیں، پہلے کیا کرتے ہیں؟ غیر منصرف کا اعراب بیان کرتے ہیں۔ غیر منصرف کا اعراب کیا ہے؟ رفع بضمہ، نصب جر بفتحہ۔ جیسے عمر ہمارے پاس کیا ہے؟ غیر منصرف ہے نا، غیر منصرف ہے۔ اب اس عمر لفظ میں آپ دیکھیے، جب آپ کہو گے نا جاء عمرہ، جاء عمرہ ہے نہیں، جاء عمرو، رفع کی صورت میں تو ضمہ واضح ہوتا ہے نا، لیکن نصب جر کی صورت میں کیا لکھا جاتا ہے؟ فتحہ لکھا جاتا ہے۔ ہم آپ کے سامنے لکھیں گے، چلو اگر آپ کے لیے سمجھنے میں کیا ہے ذرا دشواری ہے تو دیکھ لے۔ یا پر عمر کا لفظ آپ دیکھیں، احمد بھی ہمارے پاس غیر منصرف ہے نا، عمر میں کیا ہے؟ عدالت وغیرہ ہے نا، اور احمد میں کیا ہے؟ وزن فعل اور نام ہے۔ تم جاء کا لفظ یہاں پر لگاؤ، جاء احمد عمر، یہاں پر رفع بضمہ لذی، رفع تو واضح ہے نا، لیکن اگر کیا کرو گی یہاں پر رأیتو کہو گی، رأیتو، تو رأیتو میں کیا ہو جائے گا؟ عمر اور احمد کا لفظ پر زبر آ جائے گا پیش کی جگہ، زبر کی صورت میں تو زبر واضح ہو جاتا ہے نا۔ ہاں ایک بات ہے کہ جر کی صورت میں مررتو، مررتو بعمر باحمد، اب کیا کر دیا ہم نے؟ بعمر باحمد بنایا نا، تو اس میں بھی زیر نہیں آ سکتا، یہ نہیں آئے گا ورنہ غلط ہو جائے گا۔ کیا آئے گا؟ زبر آئے گا، مررت باحمد، سمجھ لیا نا؟ یہ ہو گیا غیر منصرف کا اعراب۔ ہمارے پاس یہ تیسری قسم بن رہی نا۔ آگے ہمارے پاس ہے اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب۔ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب ہے رفع بالواو، نصب بالالف، جر بالیا۔ اب دیکھیں یہاں پر اب کا لفظ ہمارے پاس اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، ابن۔ جب آپ کہو گے نا کہ جاء ابو کا، دیکھیں واو ظاہر ہوا نا، رفع بالواو ہے، جاء ابو کا۔ نصب کی صورت میں پڑھو گی تو پھر یہ کرے گی رأیتو اباک، الف کے ساتھ، دیکھیں زبر کا ظہور الف کے ساتھ ہوگا، رأیتو اباک، یہاں پر زبر الف کی شکل میں آئے گا۔ یہ جو اپنا زبر ہے تو اسی بیس میں آتا، مررتو بابیک کہو گی، یہاں پر دیکھیں بابیک یا، جر بالیا ہے، پیش کی صورت میں کیا آئے گا؟ واو آئے گا، زبر کی صورت میں الف آئے گا، زیر کی صورت میں یا آئے گی۔ یہ اسماء ستہ مکبرہ کا کیا ہے؟ اعراب ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ کا جو اعراب ہے اس کے لیے کچھ شرائط سن لو۔ کب جو ہے نا اس میں ہم کیا کریں گے؟ زبر پڑھیں گے یا واو پڑھیں گے، الف پڑھیں گے یا پڑھیں گے؟ اس کے لیے ہمارے پاس یہ شرط ہے نا کہ یہ اسماء ہو ستہ مکبرہ ہو، مکبرہ منع یعنی مصغرہ نہ ہو، چھوٹے نہ ہو، صحیح تصغیر کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ اگر تصغیر کے ساتھ آ جائے نا تو پھر ان کا اعراب جو ہے بالحرکت ہو جائے گا، بالحرف نہیں رہے گا، اور یہاں پر تو اعراب بالحرف ہے نا، واو الف یا یہاں پر حرف ہے نا، تو پھر تو یہ پڑھو گے مثلا اب ہے نا، اب لفظ اس کی تصغیر کیا ہے؟ ابی ہے، ابی، تو جانی ابی رأیت ابین مررت بابین، یہ تو بالحرکت ہو گیا، زبر زیر ظاہر ہو گئے نا، تو پھر یہ اسماء ستہ مکبرہ والا اعراب نہیں ہوگا۔ تو ایک شرط یہ ہے نا کہ یہ مکبرہ ہو، مصغرہ نہ ہو، یہ شرط اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح ایک شرط یہ بھی ضروری ہے نا کہ یہ موحد ہو، یعنی ایک ایک ہو، جس سے ابن کیا ہے؟ ایک ہے نا،
اسی طرح سے ہمارے پاس کیا ہے ہنن ایک ہے، ہمن ایک ہے، فمن زمال یہ اسما ستہ مکبر ہے۔ اگر تم نے اس کا تثنیہ بنایا نا تو پھر اس کا اعراب الگ ہو جائے جاء ابوان۔ اس طرح آپ نے کہا جاء ابوان تو پھر یہ اعراب نہیں رہے گا صحیح۔ رأیت ابوئی کا دیکھیے وہ اعراب نہیں رہا نا الف والا، ختم ہو گیا۔ تو جاء ابوان رأیت ابوین مررت بابوین، دیکھیے وہ اعراب نہیں رہا، یہاں پر تو یا رہی تھی بی ابی کا، یہاں پر یا ہے نہیں بی ابی۔ یہ اسی طرح اگر آپ نے جمع بنا دیا، اب اس کی جمع ابا ہے نا، اباؤ، اباؤ مانا آباء و اجداد۔ جاءنی آباء رأیت آباء مررت بآباء، دیکھ اس کا اعراب بھی واضح ہو گیا۔ اس طرح سے تیسری شرط اس میں ہے کہ یہ مضاف ہو، مضاف ہونا لیکن یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، کیونکہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو پھر اعراب الگ ہوگا، نہیں یہ مضاف ہونی چاہیے کسی اور کی طرف صحیح۔ تو یہ بھی شرط ہے یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو کسی اور کی طرف مضاف ہو، اور یہ بھی شرط ہے کہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو صحیح۔ تو یہ شرط کیا ہے ان میں ضروری ہے۔ اب ہمارے پاس اسماء ستہ مکبرہ چھ ہے کہ اب ان کا لفظ باب کو کہتے ہیں کہ ہنن شرمگاہ کو کہتے ہیں، اور ایک ہمن عورت کا جو رشتہ دار ہونا مرد کی طرف سے یعنی شوہر کی طرف سے اس کو کہتے ہیں یعنی دیور، دیور کو کہتے ہیں، اور ایک فمن، فمن اصل میں فوہن تنا منہ کو کہتے ہیں، ذو مال منا مال والا۔ ہمارے پاس ایک اور اعراب ہے آج جس میں متمکن کی قسم ہے نا کیا ہے تثنیہ۔ تثنیہ کا اعراب ہے رفع بالالف نصب جر بالیا، رفع بالالف نصب جر بالیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ اعراب ہے جاء رجلان، آپ کا ہوگی جاء رجلان، رفع کی صورت میں الف آئے گا، جاء لفظ تو اسی بھی لگا ہے نا، یہاں پر کیا کرو رجلان، یہ رفع کی حالت میں ہے۔ رجلن تم پڑھ رہے تھے نا یہاں پر جیسے یہ دو پیش کی جگہ کیا آئے گا والف آئے گا، الف نے وہ جگہ لے لی جاء رجلان، اور نون تو تثنیہ کے لیے علامہ ہے نا، عربی نون تثنیہ کے لیے علامہ جاء رجلان، جاء ابوان مثلا کہ دو خیر ہے، دیکھیے یہاں پر الف ہے جاء ابوان۔ یہ تو رفع کی صورت میں، نصب ہمارے پاس یہ ہے نا نصب اور جر، تو پھر کیا کہو گے نصب اور جر کیا ہوگا بالفتح ہوگا یا مقبل مفتوح، رأیت رجلین، رأیت رجلین مررت برجلین، دیکھیے یہاں پر کیا ہے بالفتح ہے نا یا مقبل مفتوح، یا سے پہلے فتحہ آئے گا، دیکھیے لام پر فتحہ آ گیا، پہلے رجلن رجلن تھا نا، پھر تثنیہ کی صورت میں رجلان رجلان بن گیا، لام کے بعد الف آیا، الف علامت تھا نا، علامت رفع کی صورت میں، نصب کی صورت میں یا مقبل مفتوح، یا مقبل مفتوح۔